اللہ من الشیطان الرجیم اذا 24 گھنٹوں کو اپنے ذمن میں لے کے آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پڑھو، جب بھی ٹائم مل جائے، اس کے لیے ہم نے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اب کوئی مسلم اگر قرآن مجید فرقان حمید کو کسی وقت بھی پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی تلاوت نہیں ہوئی، آپ کی تلاوت نہیں ہوئی، آپ کی تلاوت والی عبادت سرے سے باطل ہو گئی کیونکہ آپ نے فلاں وقت میں نہیں کی، یہ اعتراض ہو سکتا؟ نمبر 2، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری عبادت درود و سلام ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا، درود و سلام پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ ابھی درود شریف پڑھ رہا ہو اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نماز کے بعد پڑھ لیں، بولو تو صحیح، جن کو اصول سمجھ آ رہا ہے کم از کم بولو، آپ کو سمجھانے کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ وہ جب چاہے 24 گھنٹوں میں درود و سلام پڑھے، عبادت ہی عبادت ہے، عبادت ہی۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں، کیونکہ جو لوگ معترضین ہوتے ہیں نا، اعتراض کرنے والے، وہ خواہ مخواہ کے چھوٹے چھوٹے لایانی قسم کے، اور جی انہوں نے کہا جب بھی چاہو، ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے، سرکار کا نام آ گیا، وہ درود پڑھے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور میرے بھائی یہ تو علیحدہ بات، درود و سلام کی عبادت وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو پھر کھانا بندہ نماز میں کھائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، حالانکہ کھانے کے لیے کوئی شرعاً وقت مقید ہے؟ جب بھی بھوک لگ جائے کھا سکتے ہیں آپ، جب بھی بھوک لگ جائے کیا کر سکتے ہیں؟ گفتگو آپ نماز میں کریں نماز ٹوٹ جائے گی، حالانکہ گفتگو کے لیے کوئی شرعاً وقت مقرر نہیں۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام کا فرمان علی شان، صحیح حدیث مبارکہ فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی والدہ یا والد محترم کے چہرے کی طرف نگاہ کرے محبت سے تو مالک کائنات ایک نفلی حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کوئی بندہ روزانہ 100 بار اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لے؟ آپ نے فرمایا ایک بار دیکھو تو ایک مقبول نفلی حج کا ثواب۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا میرے رب کی رحمت اس سے بھی وسعت والی ہے، تم 100 بار دیکھو وہ 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا، تم 1000 بار دیکھو وہ 1000 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب میں نے 3 عبادات آپ کے سامنے رکھی جو وقت کے ساتھ کیا ہیں؟ مقید ہیں۔ 3 عبادات آپ کے سامنے رکھی جو وقت کے ساتھ مقید ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ پھر دعا کی طرف آتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جو عبادات مقید ہیں، جو میں نے صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی مسئلہ سمجھانے کی غرض، ان کا حکم یہ کہ جب ان کا وقت ہوگا وہ ادا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے وہ کسی صورت میں عبادت ہو سکتی نہیں۔ اور جن کو اللہ کریم نے مطلق رکھا ہے، کوئی وقت کے ساتھ قید لگائی نہیں، ان عبادات کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ چاہیں وہ عبادت ہی عبادت ہے، وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور سمجھ لیں پھر ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ یہ اصول ہے جس عبادت کو اللہ کریم نے مقید فرما دیا ہو، وہ کوئی بھی مائی کا لال مفتی صاحب اس کو مطلق نہیں قرار دے سکتے۔ مثلا نماز، ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے، رمضان کے روزے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری وقت مقرر، حج کے لیے 9 ذی الحجہ کا ہونا ضروری وقت مقرر۔ اب کوئی مفتی عرب و عجم کا ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو کہ جی میں نے اجازت دی ہے آپ چاہو تو مغرب کی نماز کو ظہر کے ساتھ ادا کر لیا کرو، ایسی بات ہو سکتی؟ ہاں اگر کسی کی سمجھ میں مزدلفہ کی رات والی مغرب و عشاء آ رہی ہو
تو وہ تو اس ہستی نے اکٹھے پڑھنے کا حکم دیا ہے جو شریعت کے بانی بھی ہیں، مختار کلی بھی ہیں۔ کسی اور کی کیا مجال ہے کہ مغرب کو عشاء کے ٹائم میں جا کے پڑھے؟ وہ ایک خاص حکم ہے، حاجی کے لیے حکم ہے، اور 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کا حکم ہے، اور اس کے لیے حکم ہے جو عرفات سے مزدلفہ کی جانب جا رہا ہو، وہ تو سرکار نے خود بھی اسی طرح ادا فرمائی تھی۔ اس لیے آپ کا طریقہ ہی تو حقیقت میں عبادت ہوتا ہے۔ آپ جس کام کو جیسے کر دے وہ شریعت میں عبادت بن جاتا ہے، وہ شریعت میں کیا بن جاتا ہے؟ وہ بات الگ ہے۔ اور جن کاموں کے عبادات کے لیے اللہ کریم نے کوئی وقت کی قید لگائی، ان کا حکم کیا تھا؟ جب چاہو، جب۔ اب جو مطلق ہیں، کوئی مائی کا لال مفتی ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو ان مطلق عبادات کو مقید کر دے۔ مطلب قرآن شریف کی عبادت ہے، تلاوت کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ اب کوئی مفتی ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں جو کہے جی ہر روز 3 سے لے کر شام 5 بجے تک تلاوت کی اجازت نہیں، کسی کی جرت بھی، کیونکہ اللہ جس کو مطلق فرما رہا، اللہ کے قانون کو توڑنے والا کوئی نہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے دعا کی طرف، جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دعا صرف عبادت نہیں ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے۔ دعا تو عبادت کا بھی کیا ہے؟ مغز۔ انسان کی جسم میں مغز جو ہے یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ اگر یہ درست ہے تو سارا انسان کسی نہ کسی کھاتے کا ہے۔ اگر دماغ اور مغز ہی خراب ہو جائے تو بندہ کسی کھاتے کا بھی پاگل ہو جاتا ہے، کسی درجے میں بھی نہیں رہتا۔ لوگ اس کو انسانیت سے بھی اگلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ عقل ہے۔ یہ وہ مین چیز ہے جس کی وجہ سے اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے۔ اب عبادت ہے نماز، دعا، اور بلکہ عبادت کا بھی کیا ہے؟ مغز، جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عبادت کے لیے تلاش شروع کی کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وقت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اور ایک مطلق، ایک ہوتی ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ یا اللہ یہ عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا مغز ہے دعا، کیا تیری طرف سے یہ مقید ہے یا مطلق ہے؟ مقید ہے یا؟ تو قرآن نے ہمیں اس کا جواب دیا، قرآن شریف نے ہمیں اس کا فرمایا اجیب دعوت الدائی اذا دعان۔ اجیب، فرمایا میں خود قبول کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں میں خود کیا کرتا ہوں؟ دعوت الدائی، دعا کرنے والے کی دعا کو، دعا کرنے والے کی اللہ قبول فرماتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو، یا اللہ کو ٹائم ٹیبل فرمایا اذا دعان، تو جب بھی مانگ لے میں اسی وقت قبول کر لینا۔ اذا دعان، جو علم نحو کو کم از کم سمجھتے جانتے ہیں، جو علماء علم نحو اور صرف سے جان پہچان رکھتے ہیں، کم از کم ان کو تو پتہ ہو حقیقت مسلمہ اذا کی کیا ہے۔ اذا دعان وہ ایک عبادت میں نے رکھی تھی مطلق، قرآن شریف کی تلاوت والی، وہاں بھی اذا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھنا چاہو، کوئی ٹائم ٹیبل ہے تو یہاں بھی اذا ہے۔ فرمایا میرے بندے، عبادت کا مغز دعا، ہم نے ایسا تمہیں اس کے عبادت کے مغز کے لیے اصول دیا، اذا دعان، جب بھی تجھے فرصت ہو، جب بھی تم مانگنا چاہے،
تو مانگ لے اجیبو میں قبول فرما لیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان دونوں اصولوں کے تحت قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دعا کے مقید ہونے کا قرآن نے کوئی ذکر کہ فلاں ٹائم میں مانگو تو تب ٹھیک ہے، فلاں وقت میں مانگو تو تب دعا ہے ورنہ دعا، فرمایا جب مانگو مطلق ہے، جب بھی چاہو مجھ سے مانگو، لیکن شرط یہ مانگو مجھ سے، شرط یہ ہے مانگو مجھ سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے دعا کے لیے میں نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رکھا، دعا کے لیے میں نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، سینتوں ولا نوم کی ذات، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت فرمایا جس سے تم مانگ رہے ہو وہ کوئی سو تھوڑی جاتا ہے کہ فلاں وقت میں نہ مانگو تو فلاں میں مانگ لو، جس سے تم مانگتے ہو دعا اس کو کوئی اونگ تھوڑی آتی ہے کہ فلاں ٹائم نے نہ مانگنا تو فلاں میں نہ مانگنا۔ فرمایا جب بندے تیرے جی میں آ جائے دعا کرنا تیرا کام ہے، شرط قبولیت کا درجہ فرمانا میرا کام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں قرآن کی روشنی میں شریعت مطالعہ کے اصولوں کے تحت دعا ان عبادات میں ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، چاہے نماز سے پہلے چاہے نماز کے خواہ وہ کوئی نماز بھی ہو، ضروری نہیں کہ 5 وقت کی نماز، تہجد بھی ہو سکتی، اشراق بھی ہو سکتی، چاش کی نماز بھی، اوابین کی نماز بھی، صلاۃ حاجت، صلاۃ استخارہ، صلاۃ توبہ بھی، حتیٰ کہ صلاۃ جنازہ بھی، بولے نہیں آپ، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی۔ جب اللہ فرما رہا ہے جب چاہو مانگ لو، جب چاہو، میں تو کہتا ہوں نماز جنازہ کے بعد والی دعا تو ہماری عام دعاؤں سے کئی درجے فضیلت والی ہوتی ہے، اس کا اصول انشاءاللہ آج نہیں تو اگلی قسط میں آ جائے گا۔ کیوں؟ جنازہ میں ایک اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، کتنے اللہ کے بندے اور مسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور سرکار کی جب آپ حدیثیں سنیں گے نا کہ اجتماعی دعا کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ جو ہم الگ تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، اوابین کے وقت، چاش کے وقت، صلاۃ توبہ، حاجت اور صلاۃ استخارہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، اگرچہ وہ بھی عبادت ہے لیکن جو جنازے کے بعد والی دعا عبادت ہے، یہ ساری دعائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ کہ وہاں کثیر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ بین ہی اسی طرح اس کو آپ لے آئیں، جنازے کے بعد کی دعا کو اگر عرفات کے دن جب وہاں امام جو سعودیہ کی طرف سے آتا ہے جب وہ دعا منگوا رہا ہو تو جنازے کی دعا اس کا مقابلہ کرے گی؟ آپ کو سمجھ آئے گی اور ہر ایک کو سمجھ آئے گی بھائی کیوں نہیں مقابلہ کرتی۔ وہ کہے گا جنازے میں 500 بندہ ہوگا، 5000 بندہ ہوگا، میرے بھائی حج میں تو لاکھوں کی تعداد ہے۔ تو گویا اصول آپ نے خود ہی ہمیں دے دیا، اور شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ جتنے بندے بڑھتے جائیں گے دعا کی قبولیت کے اتنے اسباب بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو عام حالت میں ہم دعا مانگیں نہ شرک بنتا ہے، نہ بدعت بنتا ہے، نہ حرام بنتا ہے، نہ اس میں کسی کا کوئی فتویٰ آتا ہے۔ میں چاہوں رات 12 بجے دعا کروں، مجھ پہ کسی کا فتویٰ نہیں۔ میں چاہوں رات 2 بجے دعا کروں، کوئی مجھ پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں چاہوں اشراق کے بعد دعا کروں، مجھ پہ کوئی شخص فتویٰ۔ میں چاہوں چاش کے بعد دعا کروں، مجھ پہ کسی مفتی کا فتویٰ۔ میں اکیلا ہوں، 24 گھنٹوں میں جب دعا مانگوں کوئی فتویٰ نہیں۔ ارے جنازے کی دعا سے حج والی دعا کو فضیلت کا رتبہ دینے والے مفتی صاحب، آپ سے سوال ہے، اگر میں اکیلا ہوں میری دعا پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے آپ، حالانکہ میں نے کسی ٹائم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور ادھر میں نے پوچھا تو آپ نے کہا جنازے کی دعا سے عرفات کی دعا کا کروڑوں درجے رتبہ زیادہ ہے۔ جب وجہ پوچھی تو آپ نے کہا وہاں مسلمان، بولے بولے مسلمان۔ تو میں نے کہا تیری چاش کی دعا کے بعد، تیری اشراق کی دعا کے بعد، تیری اوابین کی دعا کے بعد،
تیری فلاں فلاں نماز اور نوافل کی دعا کے بعد جب تو اکیلا ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجے زیادہ شان و فضیلت ہے اس دعا کی جو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کر کے مالک سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جو اصول عرفات میں لاگو ہوتا ہے وہی اصول عام بندے کی دعا اور جنازے کی دعا پر لاگو ہو جاتا ہے. اب اس پہ کسی کو کیا اعتراض؟ جب نفل پڑھے اشراق کے دعا مانگی اور جی ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے دعا کے لیے تو وقت مقرر نہیں کیا. چاشت پڑھے دعا مانگی ٹھیک کر رہا ہے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. اوابین پڑھی دعا مانگی ٹھیک کر رہا ہے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. 24 گھنٹوں میں جب بھی کوئی دعا مانگے ٹھیک کر رہا ہے. فتویٰ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. اور میرے بھائی میں پوچھتا ہوں پھر جنازے کے بعد والی دعا پہ کیوں اتنے فتوے ہیں؟ کبھی شرک ہے، کبھی بدعت ہے، کبھی حرام ہے. کچھ تو شرم کرو. شرک کی تعریف کیا ہے؟ جو مسلمان اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے وہ مشرک ہے. دیکھو اس کے توحید پرست ہونے کی یہی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ ہمارے مردے کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری فلاں مشکل دور کر. اس کے توحید پرست ہونے کی یہ چھوٹی نشانی ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے. جو اللہ سے مانگے وہ تو بنا معاذ اللہ مشرک. تو پھر بتوں سے مانگنے والا توحید پرست ہوگا. بندے کو کچھ سوچ سمجھ کے کلام کرنا چاہیے. پھر